حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خوبصورت اور بڑا نام، اور صرف نام ہی بڑا نہیں، کام بھی بہت بہت بڑے ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا شجر اسلام کو، تو ان پاک لوگوں نے اس شجر اسلام کو اپنا خون دیا ہے۔ تو اس کفرستان میں جو یہ شجر اسلام کھڑا ہے، یہ ہمارے اسلاف کی بڑی محنت ہے، اس کی بڑی محنت کی ہے حضرت، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑی محنت سے خون دے کے جس شجر اسلام کو حضرت انہوں نے اتنا قدور کر دیا، کوئی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کوئی اس کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، اپنے کردار سے انہوں نے کردار سے پھیلایا، اور ہم جو ہیں بس کیا بولوں، اللہ یافظ ہے ہمارا۔ بابا صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، وہ باتوں سے تو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، وہ اپنی اداؤں سے بھی لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کسی کی تربیت کا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی اگر کوئی آیا ہے تو خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ تو لکھا ہے کہ بابا صاحب بیٹھے تھے، کسی شخص نے نا آپ کو وہ کینچی گفٹ کر دی، تحفہ دی، تو آپ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ اللہ حضرت تحفہ دینا سنت ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، لیکن لکھا ہے کہ بابا صاحب نے لینے سے انکار فرما دیا۔ وہ کوئی اور شخص تھا، تو وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ سوئی لے کے آیا، تو آپ نے سوئی قبول بھی فرمائی، اس کو چوما بھی، اس کو سر پہ بھی رکھا، اور فرمایا کہ منو سوئی بڑی پسند ہے۔ تو سامنے بیٹھے لوگوں میں سے کسی بندے نے عرض کی، حضرت یہ کیا ہوا؟ چھوٹی سی سوئی پسند بھی فرمایا، قبول بھی کی، چوما بھی، سر پہ بھی رکھا، اور کینچی سے آپ نے انکار کر دیا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کینچی مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ دو کر دیتی ہے، یہ دو کر، یہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، یہ جدائی ڈال دیتی ہے، اور سوئی مجھے اس لیے پسند ہے جو جدا بھی ہوں یہ پھر ان کو ایک کر دیتی ہے۔ وہ تربیت کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے یہی تربیت کی، انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں، انہوں نے جوڑا، انہوں نے جڑے رہنے کا درس دیا، انہوں نے جوڑنا سکھایا۔ لیکن آج ہمارا انداز کیا بن گیا ہے؟ آج ہمارا انداز توڑنے والا بن گیا۔ بلکہ حضرت جی اس منافقانہ رویے کو ہم اختیار کر چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹی اپنے گھر جا کے نا، اپنے مائکے میں اپنے بھائیوں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہوتی ہے، یہ بھائی وکھرے وکھرے نہ ہوئی ہو، کٹھیاں رہیں چ برکتے بھائی، پھر کم از کم امی ابو دے جیوندیاں نہ ہوئی ہو، امی جی نے جیوندیاں جی مر جانا۔ میں نے دیکھا ہے اپنے مائکے جا کے اپنے بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جاتے ہیں، بھائی وکھرا نہ ہوئی ہو، لیکن وہی بیٹی وہی لڑکی بھول جاتی ہے کہ میرا خامند بھی کسی کا بھائی ہے، اس کی بھی کو ماں ہے۔ کیسا منافقانہ انداز ہے۔ وہاں جا کے اپنے گھر بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جا رہے ہیں، بھائی وکھرے نہ ہوئیو، ویکھو امی ابو نے سانو سارے انہوں کٹھے ہی پالیا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہی بیٹی اپنے گھر میں جا کے نا اپنے سسرال میں اپنے خامد سے علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے۔ کیسا منافقانہ انداز ہے۔ بھول جاتی ہے کہ حضرت جی اس کی بھی کو ماں ہے، وہ بھی جیتے جی مر جائے گی اگر یہ وکھرا ہوا تو، اس کا بھی کو باپ ہے جس کو بڑی سیاسی اور امیدیں ہیں، جس کے بڑھاپے کا یہ سہارا ہے۔ منافقانہ انداز ہے۔ ہمیں بڑی ضرورت ہے حضرت اصلاح کی۔ یہ دوگلی پالیسیاں، آپ کے لیے کچھ اپنے لیے کچھ، آپ کو کچھ سنانا خود کچھ کرنا، آپ کو کوئی سبق دینا خود کسی اور سبق پہ عمل کرنا، انداز بن گئے نہیں ہے۔ جتنی دیر تک حضرت ان دوگلی پالیسیوں سے نکلیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حیران کن بات حضرت کہ کیسے لیتے ہیں ہم حضرت۔ ادھر درس علیحدہ نہیں ہونا، وکھرا نہیں ہونا، پھر جی ہونا بھی ہے تو کم از کم ماں پیو کی زندگی چ نہیں ہونا، ماں مر جائے گی، پیو نو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا،
لیکن دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں کہ ادھر بھی کو ماں ہے، یہ بھی مر جائے گی، ادھر بھی کو باپ ہے، وہ بھی مر جائے گا، اس کا بھی یہ سہارا ہے، اس نے اس کو پالا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ بس اس وقت ضرورت ہے حضرت اسی انداز کی۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم سوروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم اویسی بھی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے انداز قادریوں والے نہیں ہیں، انداز نقشبندیوں والے نہیں ہیں، انداز چشتیوں والے نہیں ہیں، انداز سوروردیوں والے نہیں ہیں، انداز اویسیوں والے نہیں ہیں۔ اب اس معاشرے کو صرف ناموں کی نہیں، اس معاشرے کو اب کاموں کی بھی ضرورت ہے کہ صرف بابا صاحب والا نام نہ ہو۔ جیسے بابا صاحب نے کینچی کو نہ پسند کیا اور سوئی کو پسند کیا، اب ضرورت ہے ہم بھی اسی طریقے پہ نکلے ہیں، نہیں تو پھٹ جائے گا سارا کچھ ہی۔ آگے رہ کیا گیا ہے؟ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے میں کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کے اپنی نسل پہ توجہ دینی پڑے گی۔ اسکولوں میں محنت ہو، یونیورسٹیوں میں محنت ہو، کالجوں میں محنت ہو، جمعے میں محنت ہو، 10ویں پہ محنت ہو،